اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ سورۃ النمل میں دو دعوے تھے کہ اللہ کے بغیر عالم الغیب اور کوئی نہیں، دوسرا دعویٰ سب کچھ کرنے والا اللہ کے بغیر کوئی نہیں، لہذا برکت دینے والا بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں۔ تو یہ جو دعویٰ تھا کہ اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں، اس پر علیہ السلام کا ان کو یہ بھی پتہ نہ تھا کہ یہ سام مجھے نقصان نہیں دے سکے گا۔ دوسرا قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ حضرت کو ہدہد کا پتہ نہ چلا ہدہد کہاں گیا، اور پیچھے سے یہ قصہ صبح آپ پڑھ چکے کہ چیونٹی کا عقیدہ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے قرآن بنا کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا۔ چیونٹی نے کہا کہ سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، حضرت سلیمان اور اس کے ساتھی تمہیں قدموں کے نیچے کچل نہ ڈالیں۔ تو اللہ توفیق دے تو کیا سنانا ہے، چیونٹی کا کیا عقیدہ تھا کہ پاؤں کے نیچے اگر ہم آ گئیں تو زندہ پیغمبر کو پتہ نہیں ہوگا، زندہ پیغمبر کے زندہ صحابہ کو پتہ نہیں ہوگا پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی ہے کہ نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مردوں کو سب کچھ پتہ ہے، کیا کریں۔ آؤ جی، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، آپ کے سامنے ایک حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام باوجود اس کے اولو العزم رسولوں میں سے تھے، لیکن ہر شے کا علم نہ تھا، نہ قادر تھے، کیونکہ ہدہد کے گم ہونے کی خبر نہ تھی۔ جب وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ اس کے نیچے لکھا ہے تتمہ اولا۔ اب تفقد کہتے ہیں حاضر اور غیر حاضر کی تحقیق کرنا، حاضر اور غیر حاضر کی تحقیق کرنا، اس کو کہتے ہیں تفقد۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور جستجو کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی، کہیں کہاں گئے، کون سا پرندہ ہے کون سا نہیں ہے پتہ کرو۔ ہدہد کوئی جواب نہیں آیا۔ فقال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ما لی لا اری الہدہد، کیا ہے واسطے میرے کہ نہیں دیکھ رہا میں ہدہد کو۔ نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے مقصودی جگہ، اتنے علم کے باوجود ہدہد کے غیب ہونے کا علم بھی نہ ہو سکا۔ معلوم ہوتا ہے سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ یا ہے ہدہد غیب ہونے والوں میں سے، یا تو مجمع زیادہ ہے، ہدہد چھپا ہوا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، اور یا بالکل اس محفل سے غیب ہو گیا اس لیے نظر نہیں آ رہا۔ اب لو عذابنہ عذابا شدیدا، ضرور عذاب دوں گا میں اس کو، عذاب بڑا سخت سخت سزا دوں گا۔ نمبر 2 او اذبحنہ، یا البتہ ضرور ذبح کر دوں گا میں اس کو، زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں۔ نمبر 3 وَلَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، یا پیش کرے گا میرے سامنے کوئی دلیل معقول، کوئی معقول دلیل پیش کرے گا، نیچے کا خیر حاضر کی تو چھوڑ دوں گا۔ میں حاضر رہنا پہ ایک قسم کا نقصان تھا، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر سزا کا ذکر کیا۔ انہیں اس سے علماء نے ایک اور مسئلہ بھی نکالا ہے، میں اس کو سزا دوں گا ذبح کروں گا۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ جانور کو انسان مار سکتا ہے تعدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، بس ٹھہرے۔ اچھا، دو مسئلے اور ثابت ہو گئے۔ ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہو گیا، میں درس قرآن میں بھی سنایا کرتا ہوں، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو حضرت سلیمان سے ہدہد غیب ہو سکتا نہ، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام ہر جگہ حاضر ہوتے تو ہدہد ان سے غیب ہو سکتا نہ۔
جو عالم الغیب ہو اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی، اور جو ہر جگہ حاضر ناظر ہو اس سے کوئی چیز غیب نہیں ہو سکتی۔ وَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پس ٹھہرے حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر، فقال، آ گیا حدود پھٹ پھڑاتا ہوا، پرندوں نے کہا جلدی پہنچ، حضرت ناراض بیٹھے ہیں، آ گیا جی۔ فقال، پس حدود نے کہا، احطت بما لم تحط به، احطت بما لم تحط به، سبحان اللہ۔ منا جملہ لکھا ہوا ہے نیچے لیکن پورا نہیں ہے، اس کو پورا کرنا ہے، مہربانی سن لوگ اس سے پورا کرنا۔ علم تو بما لم تعلم، لم تعلم لکھو اس کے پیچھے علم تو بما لم تعلم، یہ لفظ ہے علم تو بما لم تعلم، احطت بما لم تحط به، کیا معنی؟ علم تو بما لم تعلم، مجھے وہ بات معلوم ہے حضرت جو آپ کو معلوم نہیں، اور بلغت ما لم تبلغ انت ولا جنودک، بلغت میں پہنچا ہوں ما لم تبلغ، اس جگہ کے نہیں پہنچے آپ، ولا جنودک، آپ کے لشکر بھی وہاں تک نہیں پہنچے جہاں میں پہنچا ہوں۔ احطت بما لم تحط به، احاطہ کیا ہے میں نے ان معلومات کا کہ نہیں احاطہ کیا آپ نے ان کا، مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے آپ کو پتہ نہیں ہے حضرت۔ یہ انداز سزا سے بچنے کے لیے اس نے اختیار کیا، ایک دفعہ تو آ کر حضرت کو حیران کر دیا، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ، اور لایا ہوں میں آپ کے پاس ملک سبا سے بِنَبَإٍ خبر یقین پکی، ملک سبا میں جہاں پہنچا وہاں سے پکی خبر لایا ہوں۔ یہ تو اجمالی بیان ہے، اجمالی کہتے ہیں مختصر کو، پہلے مختصر کہا میں ملک سبا سے پکی خبر نہیں، آگے تفصیل سنائے گا۔ انی وجدت امرأة تملکہم، بیان تفصیلی، اب اس کی تفصیل شروع کر رہا ہے۔ یقیناً پایا میں نے امرأة نے عورت کو، یہ نیچے لکھا ہے ملکی حالت، ملکی حالت ان کی یہ ہے، میں نے پایا ایک عورت کو تملکہم جو ان کی بادشاہی کر رہی ہے، وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور دی گئی ہے وہ عورت ہر قسم کی ضروری چیزوں میں سے، نیچے لکھا ہے لباسے میں سلطنت، سلطنت چلانے کے لیے جو چیزیں ضروری اور لازمی ہیں اس کو ملی ہوئی، اسلحہ ہے، فوج ہے، محل ہے، دولت ہے، خزانے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس کو کہتے ہیں نحوی کل اضافی، جو چیزیں ضروری ہیں بادشاہی چلانے کے لیے وہ اس کو ملی ہوئی ہیں۔ اور سب سے بڑی عجیب بات، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور واسطے اس عورت کے تخت ہے بہت بڑا، نیچے لکھا ہے جسہ، جسہ کہتے ہیں وجود کو، وجود میں بھی بڑا ہے اور قیمت میں بھی بہت بڑا ہے، میں تو حیران ہو گیا ہوں۔ وجدتها، یہ ملکی حالت تھی، اب بیان حالت مذہبیہ، مذہبی حالت کیا ہے؟ وجدتها وقومها، پایا میں نے اس عورت کو وقومها اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس من دون اللہ، سجدہ کرتے ہیں سورۃ القلم کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ سورۃ سجدہ کرتے ہیں۔ نیچے حوالہ آپ کے پاس لکھا ہوا انہم کانوا مجوسا، وہ مجوسی تھے، یعبدون الانوار، انوار کی عبادت کیا کرتے، یہ سورج چاند ستارے وغیرہ۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، وجہ شرک، کیوں شرک کر رہے ہیں، سورج کا سجدہ کیوں؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور خوبصورت کر دکھائے واسطے ان کے شیطان نے، اعمالہم، ان کے شرکیہ اعمال، کرتے شرک ہیں سمجھتے عشق ہیں، ہم تو عاشق ہیں بھائی۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا استاد فرماتے تھے اللہ تو نظام کو تو کی کوئی نہیں تھا، اللہ ماشاءاللہ راضی ہو جائے تو اور بات ہے۔ فرماتے تھے ایک مشرک، اللہ مشرک کو توبہ کی توفیق نہیں دیتا کیونکہ وہ تو شرک کو گناہ سمجھتا ہی نہیں، توبہ کیسے کرے گا؟ نمبر دو، بدعتی، جو بدعت کرنے والا ہے وہ تو اس کو ثواب سمجھ کر رہا ہے، وہ کیسے توبہ کرے گا؟ مشرک اور بدعتی کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا، اللہ راضی ہو جائے تو اور بات ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ آگے جی، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، سمرا، پس روک دیا ہے شیطان نے ان کو، عَنِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے،
یہ فصدہم لکھا ہے بوجہ تزہین کے، چونکہ شیطان نے یہ شرکی اعمال خوبصورت کر دکھائے، اسی وجہ سے شیطان ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يَهْتَدُونَ، پس تو نہیں راہ پاتے۔ اب اللہ یسجدوا للہ، اس کے سامنے آپ کے پاس ایک چھوٹا سا لفظ لکھا ہوا ہے اللہ لا زیدہ، نابیو اللہ میں لا زیدہ، تو عبارت کیا بنے گی؟ این یسجدوا للہ، لا کو نکال دیا، این یسجدوا للہ، پڑھو تو صحیح، عبارت کیا بنی؟ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ این یسجدوا للہ، لا کو نکال دیا، اب معنی کیوں ہوگا؟ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ این یسجدوا للہ، پس نہیں وہ راہ پاتے یہ کہ سجدہ کریں صرف اللہ کا۔ کیا معنی کیا؟ پس نہیں وہ راہ پاتے یہ سجدہ کریں صرف اللہ کا، صرف اللہ کا سجدہ کرنے کی راہ ان کو معلوم نہیں ہے، شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی ہے۔ ایک تو یہ قول ہو گیا۔ اب دوسرا، میں یہ لا زیدہ نہیں نکال رہا، خیال کرنا، اچھا چھوٹا سا لفظ اور بھی لکھا ہوا تھا وہ رہ گیا مجھ سے، قبل اس کے الہ حرف جر کیا سی مقدر ہے، عبارت یوں بنے گی، میں بھول گیا، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ إِلَىٰ أَن يَسْجُدُوا لِلَّهِ، کیا عبارت بنے گی؟ إِلَىٰ أَن يَسْجُدُوا لِلَّهِ، لا کو ہم نے نکال دیا، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ إِلَىٰ أَن يَسْجُدُوا لِلَّهِ، معنی وہی ہے، پس نہیں راہ پاتے اس بات کی طرف کہ سجدہ کریں صرف اللہ، صرف اللہ کا سجدہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے، شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی ہے۔ کیا دوسرا قول لا زیدہ نہیں، لا زیدہ نہیں، خیال کرنا، دوسرا قول کیا عرض کر رہا ہوں، لکھو نمبر 2، اسی کے ساتھ لکھ لے نمبر 2، لا زیدہ نہیں۔ ان سے پہلے لام مقدر ہے، اب عبارت آگے لکھیں، اب اس کا تعلق بنا ہوگا یہ تم سے نہیں ہوگا، لکھیں فَصَدَّهُمْ لِأَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ، عبارت کیا بنی؟ فَصَدَّهُمْ لِأَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ۔ اب میں اس کو فَصَدَّهُمْ کے ساتھ ملاؤں گا، دوسرا قول، اگر ساتھی غور کریں تو میں پہلا قول دوبارہ دہراتا ہوں، اللہ یسجدو میں لا کیا ہے؟ زیدہ، اور الہ پیچھے نکالنا ہے ہم نے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ الہ نہیں راہ پاتے وہ اس بات کی کہ سجدہ کریں صرف اللہ کا، اور اگر لا کو تم زیادہ نہ نکالو، لا کو رہنے دو، تو پھر پیچھے ان کے لام مقدر ہے، عبارت کیا بنی؟ فَصَدَّهُمْ لِأَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ، اب اس کا تعلق فَصَدَّهُمْ کے ساتھ ہوگا، فَصَدَّهُمْ لِأَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ۔ اب معنی سنو، زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، خوبصورت کر دکھائے ان کو شیطان نے ان کے شرکی اعمال، فَصَدَّهُمْ، پس روک دیے شیطان نے ان کو، لِأَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ، کہ صرف اللہ کا سجدہ نہ کریں، روک دیا ہے کہ صرف اللہ کا سجدہ نہ کریں۔ اب تعلق فَصَدَّهُمْ سے ہوگا، الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لازم اول، حالانکہ صرف اللہ کا سجدہ کرنا چاہیے تھا، کیوں؟ پہلی صفت، الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ، وہ اللہ جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزیں، کہاں پوشیدہ ہیں؟ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں، لکھو بارش، والارض، زمین میں پوشیدہ ہے، لکھو نباتات، بارشیں چھپی ہوئی ہیں، نباتات
मुलाकात छुपी हुई है जमीन में निकालने वाला अल्लाह। और दूसरा लाजिम दूसरी सिफत हो यालमो, अल्लाह जानता है मा तुखफून जो तुम छुपाते हो दिल में, मा तुअलिनून जो तुम जाहिर करते हो ज़बान जवारे से, जवारे आसाब कहते हैं, आँख पाँव से, आँखों से, कान से वगैरह वगैरह। जो चीज़ तुम जाहिर करते हो उनको भी अल्लाह जानता है, जो दिल में छुपाते हो उनको भी अल्लाह जानता है। अब जब सब कुछ करने और सब कुछ जानने वाला अल्लाह है तो अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु बयान समरा नतीजा, अल्लाह नहीं कोई इबादत के लायक, नहीं कोई सजदे तवाफ के लायक, नहीं कोई मन्नत मनोती नजर नियाज के लायक, इल्ला हु मगर सिर्फ वही अल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम मालिक अर्श बड़े का। ठीक है, मलका बिल्किस का तख्त भी बहुत बड़ा है लेकिन अल्लाह के बड़े अशकाल नहीं उसका और पीछे और ना इन्नी वजह तुमरतन हुदहुद की रिपोर्ट में 4 हालात हैं। हुदहुद की रिपोर्ट में इस कुरान के मुताबिक आपके पास 2 बातें लिखी हुई हैं। इन्नी वजह तुमरतन के नीचे लिखा है मुल्की हालत, बादशाही औरत कर रही है, और वजदुहा के नीचे लिखा है नस्बी हालत। मैं 4 अंदाज और आपको अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर करना। अब कलम हाथ में रखना और लिखते आना। इन्नी वजद तुमरातन, इमरातन पर लिखो अखलाकी हालत, जल्दी करो। इमरातन पर अखलाकी हालत। अखलाकी हालत का क्या मतलब है? ऐसी वो पस्त कौम है, अखलाक से गिरी हुई कौम है, कोई मर्द उनको मिल ही नहीं सका। अब ये पूरी तो समझ नहीं सार को मैं क्या मियां समझिए कि नहीं समझिए, जड़ी के पीछे लगे हुए एक औरत के पीछे चल रहे हैं। और जी औरत जो सिर पे नाज़िक, मौलाना मैं ये जुमला नहीं कहता, वो हमारी तालिबात नाराज हो जाएंगी। ये तो कह दो वो तालिबात नाराज हो जाए, फिर वाह भाई वाह ये हाल है, ये मेरे शैतान है। जड़ी के पीछे लगे हुए ना, मर्द मिल नहीं सका, औरत को सर पर चढ़ा रखा है। ये अखलाकी हालत, अखलाक से गिरी हुई कौम है। तो यहाँ क्या लिखा है इमरातन पर? अखलाकी हालत। अच्छा, ऊतियत मिन कुल्ले शै पर लिखो माशियत, लिखो माशियत। तरक्की याफ्ता कौम है, बड़ी जरूरत जरूरियात जिंदगी उनको मुयस्सर है, ये हो गई माशी हालत। वाला अर्शुल अज़ीम पर लिखो सियासी हालत। ये सियासी हालत के उसका तख्त बड़ा है, यानी हुकूमत मजबूत है उसकी। और वजद तो हवा कौम, ये नस्बी हालत है, ये भी बात दुरुस्त है लिखी हुई। तो मैंने मज़ीद तफसील कर दी 4 बातों की। हुदूद की रिपोर्ट में कितने हालात हैं? 4। अखलाकी हालत क्या है? औरत को सर पर चढ़ा रखा है। और नंबर 2 माशी हालत क्या है? ऊतियत मिन कुल्ले शै, बड़ी जरूरियात है उनके पास जी, बड़ी सारी चीजें मुयस्सर हैं, और हुकूमत बड़ी मुस्तहकम है। सियासी और जवाब सुलेमान ने फरमाया सनंजुरु असदक्ता अम कुंता मिनल काज़िबीन, हम अनकरीब तहकीक करेंगे। सनंजुर का माना किया, माना तो है ना हम देखेंगे, मुराद तहकीक करना है। अनकरीब हम देखेंगे यानी तहकीक करेंगे। असदक्ता, क्या तूने सच कहा है? अम कुंता मिनल काज़िबीन, या है तू झूठ बोलने वालों में से? हजरत ने फरमाया मैं तहकीक करूंगा। मौलाना जो आलिमुल गैब वो तहकीक नहीं किया करता। और दूसरा मसला क्या समझ आया? खबरे वाहिद की तहकीक करनी चाहिए। अगर कोई बंदा आपके पास खबर लेकर आए ना, एक बंदा है ये बातें मौलवी से फलां बात है, उसकी तहकीक करनी चाहिए। बहुत सारे बंदे हैं जिनका झूठा होना इंसान को नहीं मालूम हो रहा है, तो बात है। खबरे वाहिद एक बंदा जो बात करे उसकी तहकीक करनी चाहिए। इस हब्बे की दामी हादा, कैफियत इम्तिहान ले जा तू मेरा खत, ये है किताब का माना खत, ले जा तू बे किताबी मेरा खत, हाजा ये है फाल के इलैहिम, बस डाल तो उसको उनकी तरफ, यानी उनकी तरफ पहुंचा। सुम्मा तवल्ला अन्हुम, फिर पीछे हट जाना उनसे। तवल्ला अन्हुम पर लिखो अदब मजलिस, ये मजलिस का अदब है। पहुंचाओ और
اور سر پہ جانا اب جاؤ پیچھے ہٹنا کیا مشورے کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں سر پر سوار نہیں ہونا فانظر ماذا یرجعون پس دیکھنا ماذا یرجعون آپس میں کیا سوال جواب کرتے ہیں مولانا ماذا یرجعون فانظر پر لفظ چھوٹا سا لکھ لو دوسرا معجزہ اب میری طرف دیکھے تو میں سمجھاؤں مولانا اٹک میں سمجھاؤں کیا مطلب ہے حدود کو فرمایا یہ میرا خط لے جا ان تک پہنچا اور پھر دیکھنا آپس میں کیا سوال جواب کرتے ہیں مجھے آ کر بتانا اس کا مطلب ہے کہ حدود انسانوں کی بولی سمجھتا تھا تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا الگ ایک خصوصی معجزہ ہے کہ پرندہ انسانوں کی بولی سمجھ رہا ہے کیا سوال آپس میں کرتے ہیں انسانوں کی باتیں پرندہ سمجھ رہا ہے یہ ہے خصوصی معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قال دیا اچھا کیا جی پھڑاتا پڑھاتا وہ پہنچ گیا جی خط لے گیا ملکہ بلقیس سو رہی تھی مفسرین کرام نے لکھا ہے محل کے اندر خاص کمرہ تھا خاص کمرے میں سو گئی اندر سے اس نے کنڈی بند کی تالا لگایا چابی سرانے کے نیچے رکھ دی اب سوئی ہوئی ہے حدود جو گیا شم روشندان میں سے اس کے سینے پر جا کر ہاتھ رکھ دیا خیر وہ تو سو رہی تھی اب روشندان میں بیٹھا ہے انتظار کر رہا ہے اٹھی دیکھا تو حیران ہو گئے کیونکہ بات دروازے پر دیکھا تو حدود بیٹھا ہے روشندان میں ڈر گئی یہ کمال ہے یہ خط ہے اچھا اتنا بڑا تو کوئی وہ بادشاہ ہوگا جس نے خط بھیجا ہے پرندے جس کی بات مانتے ہیں اجلاس بلا لیا سنو قالت یا ایھا الملأ قالت پر لکھو اندماج آپ کو بھول گیا مقصودی بات بیان کرنا اور غیر مقصودی چھوڑ دینا مقصودی بات بیان کی حدود کیا خط پہنچایا اس کے اوپر رکھا وہ اٹھی دیکھا ہے یہ ساری باتیں حذف کر دی غیر ضروری باتیں حذف کر دینا مقصودی باتیں بیان کرنا تو بھی میں اسلام سنو رسا اور ملکہ نے کہا یا ملکہ کتابوں میں اس کا نام لکھا ہے ملکہ بلقیس میں انشاءاللہ عرض کروں گا اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کی وہ بھی عیسائیوں کو مسئلہ سمجھانا تھا عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے فرمایا نا بل مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام مریم کا بیٹا ہے عیسائیوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ نے حضرت مریم کا نام لیا ورنہ پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں ہے اللہ نے اشارہ کر دیا عورت کے نام کا بھی پڑھتا ہے ورنہ سمجھو تو صحیح عوام کو کیا سنانا ہے عورت کے نام کا بھی پڑھتا ہے یہ تو المیہ ہے ہمارے ملک کا الیکشن ہوتے ہیں تو عورتوں کے نام کے عورت کے نام کا کیا ہے مجبوری نہ ہو شناختی کارڈ نکاح نامہ طلاق نامہ وغیرہ پاسپورٹ مجبوری ہے مجبوری نہ ہو تو عورت کے نام کا پتہ بھی دوسرے کو نہیں ہونا چاہیے قالت یا ایھا الملأ کہا ملکہ بلقیس نے او سردارو انی القی الیہ کتاب کریم یقیناً بھیجا گیا ہے میری طرف القیا کا معنی کیا ڈالا ہے مراد ہے بھیجا گیا یقیناً بھیجا گیا میری طرف کتاب خط کریم باعزت بڑی عزت والا خط بھیجا گیا ہے اور سامنے جملہ لکھا ہوا ہے قد فسرا تحقیق تفسیر کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تو انسانوں نے تفسیر کی ہے کہ کریم کا کیا مطلب ہے الکریم ہا ہونا بالمختوم اس پر مہر لگی ہوئی تھی مہر شدہ خط تھا سیل بند خط تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان خط انہو من سلیمان ورنہ خیال کرنا یہ انہو من سلیمان آگے جو ہے نا انہو بسم اللہ کی فرماؤ انہو بسم اللہ کو چھپاؤ انہو من سلیمان انہو من سلیمان یقیناً وہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے یہ ملکہ بلقیس کا کلام ہے یہ کس کا کلام ہے یاد کرنا بولتے نہیں ہیں آپ یہ انہو من سلیمان کس کا کلام ہے ملکہ بلقیس کا کلام ہے خیال کرنا ملکہ بلقیس نے اپنے سرداروں کو کہا انہو من سلیمان یقیناً وہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے
لکھنے والا اس کو حضرت سلیمان ہے، بیان کاتب، اور خط کا بیان یہ آگے آ رہا ہے۔ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، انہو زمین شان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مضمون خط ہے اللہ کریم کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، نہ سرکشی کرنا میرے مقابلے میں، میرے مقابلے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ تعالی علیہ، نہ سرکشی کرنا میرے مقابلے میں، واتونی مسلمین، آ جاؤ میرے پاس فرما بردار بن کر۔ حضرت ابن عباس نے معنی کیا مسلمین موحدین، موحد بن کر آ جاؤ میرے پاس۔ انہیں میری طرف دیکھیں سارے ساتھی، مہربانی فرمائیں، نیچے نہیں دیکھنا، بالکل خاص مقام ہے۔ باقی مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اصل خط تھا اللہ تعالی واتونی مسلمین، میرے مقابلے کی کوشش نہیں کرنی، موحد بن کر آ جاؤ میرے پاس۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام نے برکت کے لیے لکھی۔ مجھے سنائیں یہ بات، مفسرین کیا فرماتے ہیں؟ اصل خط کیا تھا؟ بسم اللہ شریف کیوں لکھی؟ برکت کے لیے۔ حضرت مولانا حسین علی سے فرماتے ہیں کہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس کو توحید کی دعوت ہے، یہ تو مقصودی جگہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ توحید کی دعوت۔ میں لکھاتا ہوں، پہلے بات کو سمجھ لو کیا معنی۔ اب اوپر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، بسم اللہ پر لکھا ہوا ہے، متعلق مقدر ہے مؤخر، استعینوا لا بالشمس ولا بالقمر۔ اب سمجھو یہ بسم اللہ کا مجموعہ ہے، اس کے متعلق استعینوا، بسم اللہ کس کے متعلق ہے؟ جار مجرور استعینوا، استعینوا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا بالشمس ولا بالقمر، سورج سے مدد نہ مانگو، چاند سے مدد نہ مانگو، مدد مانگا کرو اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو اس کو توحید کی دعوت دی۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ برکت کے لیے نہیں لکھی، یہ توحید کی دعوت ہے۔ میں آسان انداز میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن میری طرف سارے ساتھی دیکھیں گے تو بتاؤں گا۔ یہ اس کو دعوت ہے توحید کی۔ کیا مانا؟ وہ کام شروع کرتے تھے، سورج سجدہ کیا، کاروبار شروع کر دیا، زمین پر گئے، ہل چلانا ہے، پہلے سورج کا سجدہ کیا پھر زمین میں ہل چلا۔ میں مثال دے رہا ہوں، تو حضرت نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورج کا سجدہ کر کے کام شروع کرنے والوں بسم اللہ، کام شروع کیا کرو اللہ کے نام کے ساتھ۔ آپ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کام شروع کیا کرو اللہ کے نام کے ساتھ، یہ اس کو توحید کی دعوت ہے۔ وَاتُونِي مُسْلِمِينَ، اب حاشیے پر لکھو انہو من سلیمان، کلام بلقیس، جلدی کرو۔ انہو بسم اللہ، نوٹ مضمون بعد میں لائے، تاکہ دونوں کی کلام کا اشارہ ہو جائے۔ اور اکٹھا ذکر کیا تاکہ کلام لمبا نہ ہو جائے۔ لکیر لگاؤ جی بھائی، بسم اللہ بطور تبرک لکھی۔ از بقیہ مفسرین۔ نمبر 2، یہ مقصودی مضمون ہے، اسے توحید کی دعوت ہے۔ آج حضرت رحمت اللہ علیہ مولانا حسین علی سے مراد ہے رحمت اللہ علیہ۔
مولانا گوجرانوالا مقام حل ہو گیا. قالت طلب مشورہ. اب خط تو سنا دیا ان کو، اب مشورہ پوچھ رہی ہے. کہنے لگی یا ایھا الملؤ، اے سردارو، افتونی فی امری، فتوا دو مجھ کو. افتونی فتوا دو یعنی رائے دو، رائے دو مجھ کو فی امری، میرے اس معاملے میں اب کیا کرنا چاہیے. ماں کنت قاطعۃ نمرن، تھی بڑی دانا. ماں کنت قاطعۃ نمرن یعنی میری عادت قدیمہ ہے، پرانی عادت ہے. کون سی؟ ماں کنت قاطعۃ نمرن، نہیں ہوں میں طے کرنے والی کوئی معاملہ. قاطعۃ پر لکھا ہوا ہے طے کرنے والی. ماں کنت قاطعۃ نمرن، نہیں ہوں میں طے کرنے والی کوئی معاملہ. حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم موجود ہو اور مشورہ دو. جتنے تک تم موجود ہو اور مشورہ نہ دو میں کوئی معاملہ طے نہیں کیا کرتی. پیچھے جملہ لکھا ہوا کہ میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا بتاؤ کروں، مشورہ دو. میری پرانی عادت ہے بغیر تمہارے مشورے کے کوئی معاملہ طے نہیں کرتی. قالوا جواب شورا، شورا کے اراکین نے کہا، پارلیمنٹ کے ممبر، نہ لوگ وہ کا بھرتی جو ہے اڑا دے. نہ لوگ ہم طاقت والے ہیں. لکھا ہے جسا اور گنتی بڑے بڑے ہمارے جسم میں مضبوط ہے ہمارے پاس. ہم مضبوط طاقت والے ہیں، اور شدید سخت لڑائی ہیں، جھوٹنے ہیں، گھبرانا نہیں. والامر الیک، اور معاملہ تیری طرف ہے. ٹھیک ہے اگر لڑنا ہے تو ہم حاضر ہیں، لیکن آخری معاملہ تو تیرے ہاتھ میں، فیصلہ تو نے کرنا ہے. فانظری ماذا تأمرین، پس سوچ بچار کر تو. فانظری کا کیا معنی کیا؟ سوچ بچار کر تو. ماذا تأمرین، کیا تو حکم دیتی ہے. لڑائی کرنی ہے ہم حاضر ہیں، ویسے آخری فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، ویٹو پاور. قالت رد بلقیس، پر رائے قوم بڑی دانا تھی، کہنے لگی نہیں نہیں، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، یقیناً بادشاہ اس وقت ہوتے ہیں کسی بستی میں، افسدوها، اس کا بالا کر دیتے ہیں. بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو اجاڑ دیتے ہیں. کمال ہے، کئی بادشاہ ہمارے ملک پاکستان میں انہوں نے نہیں اجاڑا اس کو. سوال تو سمجھو، ہمارے بادشاہ دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ان بستیوں کو جا کر ملکوں کو اجاڑ دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں. نا لفظ نیچے لکھا ہوا ہے، دیکھو ایسے نہیں قرآن یہ منگوائے. ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہنے لگی اوپر لفظ دیکھ لو، لڑنا تو مناسب نہیں کیونکہ سلیمان علیہ السلام صاحب ملک ہیں، وہ بھی آخر بادشاہی کے مالک ہیں. لیکن ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، یقیناً بادشاہ جس وقت داخل ہوتے ہیں قریۃ کسی بستی میں، مخالفانہ طور پر کسی بستی میں جائیں، کیسے؟ مخالفانہ طور پر، دشمنی کے طور پر جائیں تو افسدوها، اس بستی کو اجاڑ دیتے ہیں. وجعلوا عزت اہلها اذلہ، اور کر دیتے ہیں اس بستی کے معزز لوگوں کو ذلیل. یہ عادت ہے بادشاہوں کی، دشمن بن کر جائیں جو معزز لوگ ہوں ان کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. نیچے کے ان کے زور گھٹانے کی خاطر بڑے بڑے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں تاکہ ان کا زور گھٹ جائے، ہمارے مقابلے میں نہ آ سکیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ بھی اسی طرح کریں گے اگر غالب آ گئے تو. مجھے خطرہ ہے یہ نہ کریں، بادشاہ کو کیا کر دیں اور اس عمل کو ذلیل بنائیں. پھر وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ، تجویز بلقیس بعد از تنقید، پہلے تو ان پر تنقید کی، لڑائی نہیں کرنی بھائی، اب میری تجویز سنو. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور یقیناً میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف تحائف، میں تحفے تحائف بھیجتی ہوں. اگر دنیاوی بادشاہ ہوا نا لالچی، تحفے قبول کر لے گا. میں یقیناً بھیجنے والی ان کی طرف تحائف. فَنَاظِرَةٌ، بس انتظار کرنے والی ہوں. بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ،
کس جواب کے ساتھ واپس آتے ہیں؟ قاصد کون سا جواب لے کر واپس آتے ہیں؟ فلما جاء سلیمان، جب کہ آیا وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفے کا اور ہدایہ پیش کیے، ہدیہ کی جمع جی تحفہ ملکہ نے بھیجے۔ قال حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اتمدوننی بمال، کیا تم میری امداد کرنا چاہتے ہو مال کے ساتھ؟ لکھا انکار پر امداد، میں امداد نہیں لیتا، جاؤ نکلو۔ اتمدوننی بمال، کیا تم امداد کرنا چاہتے ہو میری مال کے ساتھ، پیسے کے ساتھ؟ فما آتانی اللہ خیر الا دے، انکار میں نہیں لیتا، بچا۔ فما آتانی اللہ، جو کچھ دیا ہے مجھ کو اللہ کریم نے، کیا دیا ہے؟ اوپر لکھا ہے روحانی و مادی طاقت۔ روحانی طور پر میں پیغمبر ہوں، اللہ نے وہ نعمت دی ہے، اور مادی میرا اتنا ملک مضبوط ہے دنیاوی لحاظ سے، پرندے میرے غلام ہے، حاضر غلام ہے، انسان چنا پہ آئے جاؤ۔ فما آتانی اللہ، جو کچھ دیا ہے مجھ کو اللہ کریم نے، خیر و بہت بہتر ہے، مما آتاکم، ان چیزوں سے جو اللہ نے تم کو دی ہیں۔ تمہاری چیزیں میری چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سامنے جملہ لکھا ہے عربی میں دیکھ لو، اتمدوننی پر لأترککم علی شرککم و ملککم، اچھا تم یہ چاہتے ہو کہ چھوڑ دوں میں تم کو تمہارے شرک پر اور تمہاری بادشاہی پر، ایسے شرک کرتے رہو میں کچھ نہ کہوں، ایسے بادشاہی چلاتے رہو شرکی انداز میں کچھ نہ کہوں؟ نہیں، واپس لے جاؤ۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، سبب امداد، بلکہ تم اپنے تحائف کے ساتھ تفرحون، خوش رہو۔ نیچے جو رکھا ہے میں دنیا بہت سہاگیوں کا بھوکھا نہیں ہوں، لے جاؤ، ورنہ میری طرف دیکھو اشار پیش کروں۔ اللہ کی رحمت ہو ہمارے استادوں پر، کیا ہی قرآن سمجھایا۔ ورنہ ہدیہ جو ہے تحفہ، یہ تو رد کرنا ہی نہیں چاہیے۔ سوال تو سمجھو، آپ نہیں سمجھیں گے میں آگے نہیں چلوں گا۔ کیوں مولانا اسامہ کوئی ہدیہ دے تو رد کرنا چاہیے؟ ایسا نہیں بولتے، ہدیہ رد کرنا چاہیے، کیوں واپس کیا؟ سوال سمجھو، سوال کیا ہے؟ وہ تو ہدیہ تھا، حضرت نے کیوں رد کیا میں نہیں لیتا؟ سامنے جملہ لکھو، یہ ہدیہ رشوت تھا اس لیے قبول نہ کیا، یہ ہدیہ رشوت تھا۔ یہ ہدیہ کیا تھا؟ رشوت تھا اس لیے قبول نہ کیا۔ ارجع الیہ میدان جہاد، واپس چلا جا ان کی طرف، اعلان جہاد ہم ہدایہ نہیں لیتے، واپس چلا جا ان کی طرف۔ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ، اوپر لکھا اب بھی مسلمان ہو جاؤ، فابہا تو بہتر ہے، اب بھی مسلمان ہو جاؤ تو بہتر ہے، ورنہ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، ضرور بھی ضرور ہم لائیں گے ان کے پاس ایسے لشکر، لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، نہیں ہوگی طاقت واسطے ان کے ان لشکروں کے ساتھ، ان لشکروں کا یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ ہم کو نکال دیں گے منہا سے بے عزت کر کے، ہاں واپس لے جاؤ۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، در حالے کہ وہ ذلیل ہونے والے بھی ہوں گے، یعنی نکالنے کے بعد قیدی بنائے جائیں گے، جا واپس لے جا۔ قال یا ایھا الملأ، کالا پر لکھو اندماج، مقصودی بات بیان کرنا، غیر مقصودی چھوڑ دینا۔ اب یہ جو سفیر آئے تھے یہ واپس لے گئے، وہ تحفے تحائف ملکہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ واپس کر دے، نہیں لیتے، وہ تو جہاد کا اعلان کر رہا ہے، شرک چھوڑ دو ورنہ میں یہ ساری باتیں حذف کر دی۔ اب ملکہ بلقیس تیار ہو گئی، قاصد گئے، حال سنایا، سمجھ گئی کہ یہ اللہ سچا پیغمبر ہے، اس نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا، قوم کو لے کر رامی کا پروگرام بنایا۔ قال یا ایھا الملأ، اور بندہ بھی بھیجا، حضرت ہم مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ قال اندماج، مقصودی بات اللہ نے بیان کی، غیر مقصودی چھوڑ دی۔ تتمہ ثالثہ، خلاصہ سنو۔ قال حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الملأ، اے سردارو، ایھا تم سے قوم بے عرشہا، لے
میرے بعد اس کا تخت قبل یاتونی مسلمین، پہلے اس کے کہ آئے وہ میرے پاس مسلمان بن کر، ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے کون اس کا تخت لے آئے گا؟ قال عفریت من الجن، کہا ایک دیو نے جنوں میں سے، دیو تھا بہت بڑا، اوپر عربی لکھی ہوئی کان کل جبل، پہاڑ کی طرح تھا، یاسو قدم ہوا سو ینتہی پاسر، اس کا قدم وہاں پہنچتا تھا جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی۔ او دیو بہت بڑا بڑا جن، آنا آتی گمی حضرات، میں لے آؤں گا آپ کے پاس بھی متخلم تمہوں میں پہلے اس کے اٹھے آپ اپنی مجلس سے، مقام سے مراد مجلس، نیچے لکھو مقام ایک، مجلس ایک۔ ابن عباس اپنی مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا۔ ایک اور لفظ چھوٹے سے اوپر لکھو جی، عدالت کا وقت ختم ہونے سے پہلے، عدالت کا وقت ختم ہونے سے پہلے، حضرت آپ عدالت کی کاروائی جاری رکھیں، میں عدالت کا وقت ختم ہونے سے پہلے تخت اٹھا کر لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور یقیناً میں اس پر البتہ طاقتور ہوں، امین امانت دار ہوں۔ کبھی کے نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے، اگرچہ وہ بڑا بھاری ہے، اگرچہ وہ بڑا بھاری ہے، لیکن کبھی میں بھی پکڑ پا سکتا ہوں، کوئی خیانت نہیں کروں، امانت دار ہوں۔ اوپر لکھے اگرچہ مرصع بالجواہر، اور قیمتی ہے، ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن میں بھی امانت دار ہوں، خیانت نہیں کروں گا۔ چند گھنٹے ٹائم چاہیے، نہیں بھائی ہمیں تو اس سے پہلے چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس نے بول پڑا وہ، عنده علم من الکتاب، کہ اس کے پاس علم تھا کتاب کا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول پڑا۔ معنی سنو پھر اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ انا آتی کا بہی، میں لے آؤں گا آپ کے پاس بہی وہ تخت، پہلے اس لیے کہ واپس ہو آپ کی طرف آپ کی آنکھ، حضرت آنکھ بند کرو، آنکھ بند کر کے فوراً کھولو، آنکھ چھپکاؤ، تخت کو سامنے رکھ دیتا ہوں، ٹھیک۔ فلما راہ مستقرا عنده، جبکہ دیکھا سلیمان علیہ السلام نے ہو اس تخت کو، نیچے لکھا ہوا ہے تخت کو، جبکہ دیکھا سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو مستقرا عنده، ٹھہرا ہوا اپنے پاس، قال فوراً بول پڑے، ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے پروردگار کے فضل میں سے ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ امتحان کرے اللہ میرا شکر کرتا ہوں، میں شکر کرتا ہوں، من شکر فإنما یشکر لنفسی، جو بندہ شکر کرے گا یقیناً وہ شکر کرے گا اپنے فائدے کے لیے، ومن کفر، اور جو بندہ نہ شکری کرے گا، نیچے لکھا ہے تو اللہ کا کیا ضرر ہے، جزا مقدر، جو نہ شکری کرے گا اللہ کا کیا نقصان ہے، کیوں، علت وجہ، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، وجہ، فإن ربی غنی کریم، یقیناً میرا پروردگار بے پرواہ ہے، کسی کے شکر کا محتاج نہیں، کریم کرم کرنے والا ہے۔ ساتھی میری طرف دیکھیں، مہربانی فرمائیں، نیچے بالکل نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھیں آپ کی توجہ ہوگی تو میں بات کروں گا، ایسے نہیں کروں گا، بیٹا میری طرف دیکھو، حاشیہ نہیں دیکھنا، حاشیہ پڑھیں گے، میری طرف دیکھ لو پہلے۔ اس سے کون مراد ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بول پڑا، سیدھ میری طرف دیکھو مولانا، نیچے نہیں دیکھنا، مہربانی فرماؤ، آپ کے لیے خیر خواہی کر رہا ہوں۔ اس سے کون مراد ہے؟ اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، آپ آنکھ جھپکائیں، آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو مشہور ہے کہ اس سے عاصم بن برخیہ کون تھا؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، یہ اسم اعظم جانتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام اسم اعظم نہیں جانتے تھے۔ اس نے کہا حضرت آپ آنکھ جھپکائیں، میں تخت کو سامنے رکھ دیتا ہوں، تو اس نے اسم اعظم پڑھا، تخت سامنے آ گیا۔ ایک قول یہ ہے۔ اب
یہ بات آپ نے سن لی، اب حاشیہ پڑھیں گے. دیکھو نمبر 1 مشہور یہ ہے کہ اس سے مراد آصف ابن برخیہ ہے. پڑھو تو صحیح، میرا ساتھ تو دو حضرات. اس سے مراد آصف ابن برخیہ ہے جو سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا اور اسم اعظم کا علم رکھتا. امام راضی رحمہ اللہ نے اس قول پر 2 اعتراض کیے ہیں. اعتراض پڑھو. نمبر 1 اول یہ کہ اس شخص کو علم من الکتاب سے متصف کیا گیا، اس کی صفت بیان کی گئی علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اور ظاہر ہے کہ اس صفت میں حضرت سلیمان علیہ السلام فائق تھے، اونچے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس صفت میں تو حضرت سلیمان اس سے بھی اعلیٰ تھے، وہ وزیر تھا، یہ پیغمبر تھے. دوسری بات نمبر 2 یہ کہ لازم آتا ہے کہ امتی اپنے پیغمبر سے بڑھ گیا، کہ امتی کو اسم اعظم معلوم ہے اور پیغمبر کو نہیں. اب اس سے خود سلیمان علیہ السلام ہے. مفسر کیا کہتا ہے؟ اس سے خود سلیمان علیہ السلام مراد ہیں. اور چھوٹی سی بات اور آگے میں نے لکھوانی ہے، یہ جو یہاں لکھا ہوا ہے نا، یہاں خود سلیمان علیہ السلام مراد ہیں. اس کے آگے لکھو ھذا من فضل ربی. دلیل ہے کہ یہ معجزہ سلیمانی تھا. اب میں ساری بات سمجھاؤں گا لیکن پھر آگے حاشیہ پڑھ لو. تیسرا قول پڑھیں. آپ نے پڑھنا ہے مولانا، آپ نے پڑھنا ہے. تیسرا قول یہ کہ مراد جبرائیل ہیں. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی قول راجح ہے، بہتر یہی ہے. لیکن اگر اس سے آصف ابن برخیہ ہی مراد ہو تو یہ اس کی کرامت ہوگی، اور کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے ہاتھ پر صرف اظہار ہوتا ہے. اس میں اعظم بھی آپ کے پاس لکھا ہوا ہے. روایت ایک تو یا الہنا و الہ العالمین الہ یا الہیوں. میں آپ کی بات کرتا ہوں، نیچے نہیں دیکھنا. ساتھیوں کی توجہ ہوگی تو میں بات کروں گا، ایسے نہیں کروں گا. نیچے نہیں دیکھنا بیٹا، مہربانی فرماؤ. 3 قول ہیں اس آیت کے متعلق. ایک قول یہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت کو لے آتا ہوں. قول ہے کہ اس مراد آصف ابن برخیہ ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا اور اسم اعظم جانتا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسم اعظم کا پتہ نہیں تھا، اس نے اسم اعظم پڑھا تو تخت آ گیا. عام طور پر جو مشرکین پاکستان ہیں وہ یہی بات بار بار کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ یہ کہا جائے کہ وہ وزیر اسم اعظم جانتا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں جانتے تھے. آپ نے بتانا یہ سلیمان علیہ السلام کی توہین ہے کہ نہیں؟ کیا کوئی امتی پیغمبر سے بڑھ سکتا ہے؟ آگے نہیں بڑھ سکتا. چلو یار آپ کی بات صحیح، آپ سے تو کہتے ہیں وہ ولی تھا، اسی کرامت سے. ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ ولی تھا، تمہاری بات صحیح، یہ کرامت ہی. کرامت میں تو ولی کا اختیار ہوتا نہیں. کرامت میں تم جو ہے یہ ولی کی کرامت بنا کر سارے اختیارات ولی کے ہاتھ میں دے دیتے ہو.
کہ وہ ولی تھا اور آگ جھپکنے سے پہلے تخت لے آیا. اگر وہ تخت لا سکتا ہے تو بیٹے کیوں نہیں دے سکتا, اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ صبر صبر. اگر یہ ہے ولی کی کرامت تو کرامت ولی کے اختیار میں ہوتی نہیں ہے, کرامت ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے, اختیار اس میں اللہ کا ہوتا ہے. اگر اس کی کرامت مانی جائے تو مشرکوں کا مقصد پھر نہیں ہوتا. اگر آصف ابن برخیہ مراد ہو تو یہ اس کی ہوگی کرامت. اگر اس کی کرامت ہے تو کرامت میں اختیار ولی کا ہوتا ہے, اس کا ہوتا ہے. اگر مشرکین والی بات کی جائے, جیسے آج کل مشرکین پاکستان زور دے رہے ہیں جی ولی تھا, کرامت تھی, یہ ہے وہ ہے, لے ہم نے کہا تمہاری بات صحیح, اگر ولی ہو یہ اس کی ہوگی کرامت. کرامت میں اختیار ولی کا نہیں ہوتا, کرامت میں اختیار اللہ کا ہوتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد خود سلیمان علیہ السلام ہے. اس سے مراد اب میں مانا کرتا ہوں, کو دیکھیں. عفریت نے تو کہا نا چند گھنٹے لگیں گے میں لے آؤں گا. قال اس نے جس کے پاس علم تھا من الکتاب, کتاب کا علم تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام خود مراد ہے. حضرت نے کہا جن دیو تو کہتے چند گھنٹے لگیں گے, آنا آتی کمی قبل یرتد الیک طرفک, میں لے آتا ہوں تیرے پاس اس تخت کو اس سے پہلے کہ واپس ہو تیری طرف تیری آنکھ. فلما رأى مستقرا عنده, جب کہ دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو سامنے پڑا ہوا اپنے پاس, فرمان لگے ھذا من فضل ربی, یہ میں سلیمان علیہ السلام کا کمال نہیں, میرے پروردگار کا فضل ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا, اور معجزے میں بھی اختیار پیغمبر کا نہیں ہوتا, معجزے میں بھی اختیار اللہ کا ہوتا ہے. تو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو پسند کرتے تھے. اس سے مراد جبرائیل ہے. اب خیال کرنا بڑی پیاری بات. قال الذی عنده علم من الکتاب, کہا اس نے کہ جس کے پاس علم تھا من الکتاب, خط کا. کیا معنی کیا؟ کس کا علم تھا؟ بولتے نہیں آپ. پچھلا صفحہ دیکھو, 7 والا صفحہ دیکھو, 7 والا, یہ بلکہ 7 والا نہیں 769 صفحہ, اس سے پیچھے ایک صفحہ. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم اذهب بكتابي هذا ليله. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتابی هذا, یہ میرا. کیا معنی کیا؟ بولتے نہیں ہو مولانا, کیا معنی کیا؟ کتاب کا معنی کیا ہے؟ اچھا اگلی ہے. قال یا ایھا الملأ, ملکہ نے کہا اے او سردارو, انی القی الی کتاب کریم, یقیناً بھیجا گیا ہے میری طرف کتاب. تو کتاب کا کیا معنی ہے؟ خط. اب آؤ, اب آپ کو ایسا سمجھاؤں. قال الذی عنده علم من الکتاب, کہا اس نے کہ جس کے پاس علم تھا خط کا. کس کا علم تھا؟ خط کا علم تھا. انا آتی کبھی قبل دیکھیں, جبریل بول پڑا جس کے پاس خط کا علم تھا. کیا مطلب ہے خط کے علم کا؟ میرے ہاتھوں کو دیکھنا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا, انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ قالوا علی واتونی مسلمین, سورج کا سجدہ چھوڑ دو, کام شروع کیا کرو اللہ کے نام سے, میرے مقابلے کی کوشش نہ کرنا, واحد بن جاؤ. اس خط کا مضمون جبرائیل اللہ کی طرف سے لایا تھا. خط کا مضمون جبرائیل اللہ کی طرف سے لایا تھا. جس کے پاس خط کا علم تھا نا, وہ خط کا مضمون لانے والا اللہ کی طرف سے جبرائیل, وہ بول پڑا حضرت آپ جب فلما رأى مستقرا عنده, جب کہ دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو ٹھہرا ہوا عنده اپنے پاس, کان فوراً بول پڑے ھذا من فضل ربی, جبریل آنکھ جھپکنے
سے پہلے تخت کو لے آنا، یہ تیرا کمال بھی نہیں، یہ میرا کمال بھی نہیں، ھذا من فضل ربی۔ جملہ لکھو، علم من الکتاب سے مراد خط کا علم۔ اس خط کا مضمون جبرائیل اللہ کی طرف سے لایا تھا۔ اب میری طرف دیکھیے نا سارے دوست، عوام کے سامنے جب بیان کرو گے نا آپ کہ جس کے پاس خط کا علم تھا وہ بول پڑا، تو لوگ حیران ہوں گے، بھئی یہ خط کا علم تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ جملہ صاف سنانا ہے کہ خط کا مضمون جبریل اللہ کی طرف سے لایا تھا، وہ جبریل بول پڑا جس کے پاس خط کا علم تھا۔ اب یہ مطلب سننے صاف جائیں گے، آگے چلو۔ خط یہ تخت آ گیا، کال امتحان فراست بلقیس، امتحان فراست بلقیس، بلکہ آ گئی تو تخت آیا ہوا ہے، اب اس کا امتحان لے رہے ہیں کتنی سمجھدار ہے۔ کون حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نکروا لہا عرشہا، تبدیلی کر دو واسطے اس ملکہ کے اس کے تخت میں۔ نکرو کا کیا معنی کیا؟ تبدیلی کر دو واسطے اس ملکہ کے عرشہ اس کے تخت میں۔ نانظر، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کیا معلوم کر پاتی ہے، تہتدی ہدایت پاتی ہے یعنی معلوم کر سکتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا ہوتی ہیں ان لوگوں میں سے جو نہیں سمجھ پاتے، نہیں گرا پاتے۔ تھوڑی سی تخت میں تبدیلی کر دو، میری طرف دیکھنا، یہ جو اس کونے میں ہیرا لگا ہوا ہے نا، اس ہیرے کو اکھیڑ کر اس کونے میں لگا دو، وہ جو موتی ہے اس کو یہاں لگا دو، اس موتی کو تھوڑی سی تبدیلی کر دو اس میں۔ فلما جاءت تتم رابع، خلاصہ سنو کیفیت امتحان پر جب بھی آ گئی ملکہ بلقیس، کیلا کہا گیا اہا کذا عرشک، سبحان اللہ، کیا یہ انداز اللہ، اہا کذا عرشک۔ حضرت نے فرمایا، نیچے لکھا ہے خود آپ یا بذریعہ خادم، یا تو حضرت سلیمان نے خود اس کو کہا، کسی نوکر کو آگے سے پوچھو اہا کذا عرشک، مانا سنو، مانا سنو، لکھواؤں گا، اہا عرشوں کا، کیا اسی طرح ہے تیرا تخت؟ کیا مانا کیا؟ میرے طرف دیکھو، ہائے ہائے، یہ نہیں کہا یہ تخت تیرا ہے، مجھے دیکھو گے تو میں جملہ عرض کروں گا نا، اشارے میں سمجھاؤں گا، کیوں نہیں کہا اس کو یہ تیرا تخت ہے؟ یہ میرے ہاتھ کو دیکھنا سارے دادی، ملکہ کیا تیرا تخت؟ وہ تیرا اسی طرح ہے، وہ اس کا تو خیال وہاں پڑا ہے میرے ملک میں، اور پڑا تو یہاں تھا، کیا تیرا تخت وہ تیرا اسی طرح ہے؟ کیا تیرا تخت اسی طرح ہے؟ میرے ہاتھ کو دیکھو، کیا وہ تیرا تخت اسی طرح ہے؟ سوال میں بڑی پیچیدگی ہے، وہ نہیں کہا یہ تیرا تخت ہے نا، کیا تیرا تخت اسی طرح ہے؟ لکھو، مانا لکھو، کیا تیرا تخت، اوپر لکھو وہاں کرا کے، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ سوال میں پچھلی ہے، اس کی کلکتیاں ہو رہا ہے، وہ بھی بڑی سمجھدار تھی۔ قالت کأنہو، قالت کأنہو، ملکہ نے کہا لگتا تو انہیں آ رہے، ملکہ نے یہ نہیں کہا یہ ہوئی ہے، ملکہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں ہوئی، تو نہیں تھا نا، تھوڑی تبدیلی ہو چکی تھی،
تھوڑی سی تبدیلی ہو چکی تھی. انہوں نے کہا کأنہ لگتا تو ویسا ہے, لگتا تو نہیں کہا کہ یہ ہوئی ہے, وہ بھی بڑی دانا تھی, چلاک تھی. قالت کأنہ سبحان اللہ, مانا لکھو کأنہ لگتا تو ویسا ہے, لگتا تو سمجھانے کے لیے بعد اختیار کیا. کأنہ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ, حضرت آپ کو یہ معجزہ دکھانے کی کیا ضرورت تھی. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ, اوپر لکھا ہے جبکہ قاصد نے آپ کے کمالات نبوت بیان کیے نا, میں نے جو قاصد بھیجا تھا, وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا, اور دیے گئے تھے ہم علم کے نیچے لکھا ہے یہ توحید, ہمیں تو توحید والا علم مل چکا تھا. من قبلها, اس معجزے سے پہلے ہے. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ, اور بچے تھے فرمانبردار وقت سے. حضرت آپ کے کمالات سن یقین ہو گیا تھا آپ دنیاوی بادشاہ نہیں ہیں, سچے پیغمبر ہیں, یہ معجزہ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ورنہ پیچھے آؤ, مہربانی فرماؤ. میں نے آپ کو نکے روح کا کیا معنی لکھوایا, بولو تو صحیح, تبدیلی کر دو اس کے لیے اس کے تخت میں. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور تحقیق پیش فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ تخت میں تبدیلی کرنا یہ تو صحیح نہیں ہے. بھئی میں آپ کے پاس کوئی چیز رکھوں, آپ اس میں تبدیلی شروع کر دیں, یوں تو نہیں ہے نا. تبدیلی کرنا تو اچھی بات نہیں ہے نا. نکے روح کا معنی تبدیلی نہیں. اب اردو کا شاید آپ سمجھیں, میں عرض دیتا ہوں, آج دیکھنا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکروا لها عرشها, اوپرا کر دکھاؤ اس کو اس کا تخت, اوپرا کر دکھاؤ. اوپرا کر کے دکھانا کیا مطلب, اس کو نہ بتانا کہ تخت تیرا ہے. کیا مانا ہے, لکھو جملہ سامنے, نکروا لکھو, لفظ لکھو جلدی جلدی, نکروا, اس کو نہ بتانا کہ تخت تیرا ہے. از مولانا حسین علی رحمہ اللہ. کیونکہ غیر کی چیز میں تصرف تو جائز ہے نہیں, اس لیے حضرت نے مانا کیا کہ اس کو نہ بتانا کہ تخت تیرا ہے. اب جب آ گئی تو تخت تو وہی پڑا تھا, تبدیلی تو تھی نہیں اس میں. دربار والوں اس کو بتانا نہیں کہ یہ تیرا تخت ہے, ہم خود بات کریں گے. آ گئی تو اس کو کہا گیا ہاں گوا عرشک, کیا اسی طرح ہے تیرا تخت, تیرا تخت اسی طرح ہے. قالت, اس نے کہا کأنہ, حضرت فرماتے تھے کأنہ میں کاف زیادہ ہے, کأنہ اے انہ, کاف کیا ہے زیادہ, نحویو کاف زیادہ ہے. قالت کأنہ یعنی انہ, کہنے لگی یہ تو وہی ہے. اس نے کیا کہا, اس طرح کا کیا مطلب ہے, تیرا تخت اسی طرح ہے, وہی ہے, یہ وہی ہے. حضرت آپ فرما رہے ہیں کہ تیرا تخت اسی طرح کیا ہوتا ہے, کأنہ یعنی انہ, یہ تو وہی ہے. مولانا دونوں باتیں سمجھ آ گئی بڑے ساتھیوں کو کہ نہیں آئی, کانبھانا بھی نہیں کرتی. کأنہ اے انہ, یہ تو وہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ, اور دیے گئے تھے ہم علم توحید من قبل, اس معجزے سے پہلے. حضرت تخت منگوانے کی کیا ضرورت تھی, ہمیں تو پہلے یقین ہو چکا تھا کہ آپ سچے پیغمبر ہیں. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ, اسی وقت سے ہم فرمایا کہ تھے وَصَدَّهَا مَا كَانَ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ. مدح عقل بلقیس, بلقیس کی عقل کی اللہ تعریف کر رہا ہے. خیال کرنا مانے پر دو مانے. وَصَدَّهَا, روک رکھا تھا ملکہ بلقیس کو, مَا
ان ستاروں کی عبادت نے، سورج کی عبادت نے، کان تعبد من دون اللہ، جن کی وہ عبادت کیا کرتی تھی اللہ کے سوا، جس سورج کی ستاروں کی عبادت کیا کرتی تھی اس سورج اور ستاروں کی عبادت نے اس کو روکا ہوا تھا۔ ایک معنی کیا کیا؟ ماں سامنے لکھو جی، نمبر 1 سورج کی عبادت، کس نے؟ سورج کی عبادت نے، تعبد من دون اللہ، جن کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا۔ دوسرا قول سنو، لکھو جی نمبر 2 عن مقدر ہے، عن عین نون عن، عبارت تھی صدہا عما کان تعبد من دون اللہ، عبارت کیا تھی؟ عما، نحوی تو بتائیں عبارت کیا تھی؟ عما، صدہا عما کان تعبد من دون اللہ، عبارت پڑھو تو میں معنی کروں، صدہا عما کانت، اب معنی سنو، معنی اور ہے صدہا روک دیا سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو، روک دیا سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو، عما کانت جن کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کو چھوڑ کر، ان کی عبادت سے حضرت سلیمان نے اس کو روک دیا۔ اب دوسرا معنی ہے بالکل، انہا کانت من قوم، فیس بک کا استعمال کرنا قرآن نہیں آتا عبدالعلی صاحب، انہا کانت من قوم کافرین، سبب مرض، ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، پھول دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ تقریروں میں تو ہوتی ہے سادہ بات، عوامی بات، لطف تو آتا ہے سبق میں۔ انہا کانت سبب مرض، کیوں اس کو یہ بیماری سے کرنا ہے؟ کوئی دیا میں ایک رسالہ پر سبا ہوا تھا، انہا کانت من قوم کافرین، یقیناً تھی وہ قوم کافرین میں سے، قیل لہا ادخل الصلاۃ، تبلیغ توحید، فعل عبادت امتحان، امتحان تو اس کا ہو گیا تخت والی بات سے، اب اس کو عملی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ بہتر دیکھو سارے ساتھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے محل بنوایا، محل کے آگے شیشے لگوائے، نیچے پانی چھوڑ دیا، اب پانی جو ہے وہ موجیں نظر آ رہی ہیں، پانی ہل جل رہا ہے، پانی کی لہریں ہیں، اوپر شیشہ لگا ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا اور تشریف لے چلو، اندر محل دیکھنا ہے۔ جب وہ جانے لگی تو سامنے پانی نظر آیا، اس نے اپنی شلوار کو ہاتھ ڈالا، چادر کو ہاتھ ڈالا، میں اوپر کروں، جیسے ہماری یہ انداز ہے کہ کوئی کچھ پانی ہو تو ہم شلوار اوپر کر لیتے ہیں۔ اس نے دیکھا سامنے پانی ہے اور جانا محل میں ہے، محل تو آگے ہے، سامنے پانی کھڑا ہے۔ اس نے جب ہاتھ ڈالا، ابھی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھایا نہیں تھا، حضرت بول پڑے یہ کیوں تو کپڑا اٹھا رہی ہے؟ حضرت یہ جو پانی ہے، فرمایا یہ تو شیشہ ہے۔ تو کیا ہے؟ شیشہ۔ فوراً اس کو ٹھوک کر لگی، او ہو، کہ جس طرح میں نے شیشے کو پانی سمجھ لیا، مجھے غلطی لگی ہے، اسی طرح چمک دیکھ کر میں حیران ہو گئی اور دھوکہ کھا گئی، جس طرح یہاں چمک دیکھ کر میں دھوکہ کھا گئی، اس کو میں نے پانی سمجھ لیا، کپڑوں کو اٹھانا اوپر، اسی طرح سورج کی روشنی دیکھ کر، سورج کی چمک دیکھ کر مجھے دھوکہ لگا، جیسے یہاں دھوکہ لگا ہے وہاں بھی دھوکہ لگا ہے۔ فوراً اس نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے میں اعلان کر دیا۔ ذرا مانا سنو، پھر میں بات لکھواتا ہوں۔ قیل لا ادخل الصلاۃ، کہا گیا واسطے اس کے داخل ہو تو محل میں۔ ورنہ سامنے جملہ پڑھ لو پہلے، دکھانے سے مطلب یہ تھا، پڑھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح، دکھانے سے مطلب یہ تھا کہ اسے معلوم ہو جائے کہ جیسا کہ میں نے اب غلطی کی ہے، اسی طرح میں نے سورج وغیرہ کو معبود بنانے میں بھی غلطی کی ہے۔ باقی نکاح کا معاملہ جھوٹا ہے۔ آج مولانا حسین علی کے حوالہ لکھو، میں سمجھاتا ہوں پھر۔ آج مولانا حسین علی، کہا گیا واسطے اس کے دو محل میں، فلما رات ہو، جب کہ دیکھا ملکہ نے اس محل کو، حاسبت تو لجا تھا نہ، گمان کیا اس کو گہرا پانی، یہ تو پانی ہے، حالانکہ وہ تو شیشہ لگا ہوا تھا۔ آقا
کشفت عن ساقیہا، اور کھولنا چاہا اپنی پنڈلیوں سے. کشفت کا معنی لکھو جی، کھولنے لگی اپنی پنڈلیوں سے. پنڈلیاں نہ لکھو، کشفت کا صرف معنی لکھو، کھولنے لگی. یہ جو ماضی ہے یہ شروع فی الفعل کے لیے ہے. اس نے کھولا نہیں، کھولنے لگی. کیا معنی کیا؟ کھولنے لگی. حضرت بولے کیا کر رہی ہو؟ تو یہ جو پانی یہ تو شیشہ ہے. کھولا نہیں، کھولنے لگی. خیال کرنا یہ خاص قرآن کا مقام ہے. میں سورۃ النور میں اور سورۃ الانعام میں اس پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ. کہہ دوں کاشفت عن ساقیہا، کھولنے لگی اپنی دونوں پنڈلیوں سے، کپڑا اٹھانے لگی. قال حضرت نے فرمایا انہ سرہم ممردون، یقیناً وہ محل ہے جڑا ہوا من قواریر، شیشوں سے. یہ تو شیشوں سے بنا ہوا ہے. قالت تاثر بلقیس کا بول پڑی رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار یقیناً میں نے ظلم کی اپنی جان پر. سورت عبادت کا کہنے بیان پر ظلم کیا. اسلم تو، اور میں فرما بردار ہوئی ہوں مع سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. للہ، صرف اللہ ہی کے لیے، اللہ کے آگے جھک گئی ہوں. رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا. ورنہ حاشیہ لکھو، پھر میں اس پر گفتگو کروں گا. اس آیت کا حاشیہ لکھو جی. نمبر 1، آئینہ مظہر. جلدی کرو جلدی. آئینہ مظہر، صورت ظاہر. نمبر 2، صورت مظہر، قدرت ظاہر. نمبر 3، آئینہ مظہر، پانی ظاہر. نوٹ، اس نے آئینے کے آگے ساق کھولنی چاہیے. ساق کھولنی چاہیے. حالانکہ وہ تو پانی کے آگے کھولنی چاہیے تھی. کیونکہ مظہر اصل نہیں ہوتا، اصل ظاہر ہوتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں یہ ہے آئینہ. دیکھو ہونا آئینہ تو دیکھو، یہ ہے آئینہ. یہ جو ہے نا آئینہ، یہ ہے مظہر. یہ کیا ہے؟ اور اس میں نظر آنے والی جو شکل ہے یہ ہے ظاہر. آئینہ کیا ہے؟ مظہر. اور جو شکل ہے یہ کیا ہے؟ ظاہر. اصل چیز مظہر نہیں ہوتا، اصل چیز ظاہر ہوتی ہے. اصل چیز مظہر نہیں، اصل چیز کیا ہے؟ ظاہر. سورج جو ہے یہ مظہر ہے، اصل مظہر نہیں، اصل چیز ظاہر ہے. عبادت مظہر کی نہیں کرنی چاہیے تھی. ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے بتاؤ خوشی ہو. اصل چیز مظہر نہیں، اصل چیز ظاہر ہے. سورج مظہر ہے، قدرت ظاہر ہے. اصل مظہر نہیں، عبادت مظہر کی نہیں کرنی چاہیے تھی، ظاہر کی کرنی چاہیے.
جب شیشے لگے ہوئے ہیں اور پانی ہے اس کے نیچے اور محل میں جانا ہے تو اس نے شیشے کے آگے پنڈلی کھولنی چاہیے. شیشہ تھا اور پانی اس میں موجے مار رہا تھا نا، سامنے تو شیشہ لگا ہوا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا. اب اس نے شیشے کے آگے کھولنی چاہیے. کس کے آگے؟ شیشے کے آگے. کس کے آگے لگا ہوا تو شیشہ تھا نا، پانی تو نیچے تھا اس کے، پانی موجے مار رہا ہے، ہل جل رہا ہے، جیسے تالاب ہوتا ہے، تالاب بنوائے اس کے اوپر شیشہ لگا ہوا ہے. اس نے مظہر کے آگے پنڈلی کو کھولنا چاہا. اس نے حالانکہ شیشے کے اوپر سے گزر کر اندر چلی جاتی، اوپر جو شیشہ لگا ہوا ہے گزر کر اندر چلی جاتی. پانی کہاں تھا؟ پانی تو نیچے تھا. اس نے مظہر کے آگے پنڈلی کھولنا چاہی، حالانکہ مظہر اصل نہیں ہوتا، اصل ظاہر ہوتا ہے. پنڈلی تو پانی کے آگے کھولنی چاہیے تھی. سامنے جو شیشہ لگا ہوا اس نے شیشے کے آگے پنڈلی کھولنی چاہیے. حالانکہ شیشے کے اوپر سے گزر کر محل کے کمرے میں داخل ہو جاتی، دروازے میں داخل ہو جاتی، پانی تو نیچے موجے مار رہا تھا. اس نے مظہر کو اصل سمجھا، مظہر شیشے کے آگے پنڈلی کو کھولنا چاہا. حضرت نے فرمایا کیا کر رہی ہو؟ مظہر کو تم نے اصل سمجھ لیا، مظہر کے آگے پنڈلی کھول رہی ہو. مظہر کے آگے پنڈلی نہیں کھولنی چاہیے تھی. اصل چیز مظہر نہیں ہوتا، اصل چیز ظاہر ہوتی ہے. تو نے مظہر کو خدا سمجھا ہوا تھا، مظہر خدا نہیں ہے. اس میں جو قدرت ظاہر ہے وہ اللہ کی قدرت ہے. سجدہ مظہر کا نہیں ہونا چاہیے تھا، ظاہر کا ہونا چاہیے تھا. جس طرح تجھے یہاں ہلکی لگی ہے، تو نے مظہر کے آگے پنڈلی کو کھولنا چاہا. جس طرح یہاں لگی ہے مظہر کو اصل سمجھ لیا، تو نے مظہر کو اصل سمجھ لیا. یہ تیری غلطی ہے. جب اس کو یہ بات سمجھ آئی فوراً بول پڑی رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ. قرآن کا ہے کہ نہیں؟ مدرسے میں اس استاد کو قرآن دیا، نیا نیا فارغ ہوا ہے، ترجمہ اس کو دے دو، 10 پارے پڑھائے. کیوں بولنا تھی شان؟ ایسی بات ہے. ہاں آؤ جی آگے چلو. اب میں نے جو حاشیہ لکھوایا اس کو پڑھو. نمبر 1 آئینہ پڑھتے نہیں ہو. آئینہ مظہر اور صورت. اصل چیز مظہر ہے کہ ظاہر ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ صورت ظاہر. صورت مظہر قدرت ہے. تو عبادت صورت مظہر کی کرنی چاہیے نہ ظاہر کی کرنی چاہیے. نمبر 3 آئینہ مظہر اور شیشہ لگا ہوا تھا اور پانی ظاہر. نوٹ اس نے آئینے کے آگے صاف کھولنی چاہیے. شیشہ جو تھا نا وہ پنڈلی کھولنے لگی، تو حالانکہ وہ تو پانی کے آگے کھولنی چاہیے تھی. اس کو غلطی لگ گئی، اس نے مظہر کو اصل سمجھ لیا، حالانکہ اصل چیز مظہر نہیں ہوتی، اصل چیز ظاہر ہوا کرتی ہے. آگے چلو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. مولانا ایک اور چھوٹا سا جملہ ہے وہ بھی لکھ لو. کیا کروں؟ اور بادشاہ لکھو. نمبر 1 فعل مشرکین. نمبر 2 اگر سلیمان علیہ السلام نے برقرار رکھا ہو تو ہماری شریعت میں حجت نہیں. لیکن اسے برقرار رکھنا اور اس سے شادی کسی صحیح وجہ سے ثابت نہیں. میری طرف دیکھیں میں بات سمجھا دوں. لوگ کہتے ہیں عورت بادشاہ بن سکتی ہے. ملکہ بلقیس بادشاہ نہیں تھی، عورت بن سکتی ہے. ہم نے کہا یہ تو مشرکین کا فعل تھا، تو مشرکین نے اس عورت کو بادشاہ بنایا تھا. مشرکین کا فعل ہمارے لیے دلیل کیسے بن گیا؟ دوسری بات
کہ جب وہ مسلمان ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو برقرار رکھا، بادشاہی پر بادشاہی کرتے رہے۔ ہم نے کہا کہ تم یہ دلیل دیتے ہو کہ چلو پیدل چھوڑی، پیدل کیا انہوں نے بادشاہ بنتی ہے، مطلب بلقیس بادشاہی کرتی تھی، تو انہیں کیا جواب دیا؟ یہ عمل کس کا ہے؟ مشرکین کا۔ یہ دلیل انہوں نے کہا نہیں نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام جب وہ مسلمان ہوئی تھی تو حضرت سلیمان نے بھی کہا تھا تو بادشاہی کرتی رہے۔ ہم نے کہا یہ سلیمان علیہ السلام کی شریعت کی بات ہے، ہماری شریعت میں وہ شریعت والی بات دلیل نہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے شادی کی اور اس کو بادشاہی پر برقرار رکھا۔ یہ دونوں باتیں کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہیں، دونوں باتیں بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات حضرت میربی سے رحمہ اللہ نقل کرتے تھے، اب ہے ما احمہ اللہ و رسولہ، جو بات اللہ اور اس کے رسول نے پوشی رکھی ہے وہ پوشی کریں تو بس اللہ یا رسول اللہ میری طرف دیکھو، کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر عاشق ہو گئے تھے معاذ اللہ۔ تو جو ملکہ بلقیس ہے نا، اس کی ماں جنیہ تھی، جن تھی، باپ انسان تھا، ماں جنیہ تھی۔ جنوں نے سوچا کہ اگر حضرت سلیمان نے اس کی شادی کر لی نا، اس سے شادی ہو گئی تو یہ ہمارے جنوں کے راز سلیمان علیہ السلام کو بتا دے گی بلقیس، تو ایسا کرو کہ حضرت سلیمان اس سے متنفر ہو جائیں۔ تو جنوں نے کہا حضرت اس سے شادی نہ کرو، اس کی پنڈلیوں پر تو بڑے بڑے بال ہیں۔ حضرت نے کہا بال ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ محل بنوایا اور پانی لگوایا تاکہ داخل ہوگی، ساری جھوٹی باتیں مولانا۔ تو جب اس نے کپڑا اٹھایا تو پنڈلیوں پر تو بال تھے۔ حضرت نے کہا جنو بال تو ٹھیک ہے، اس کی پنڈلیوں پر ہیں، صاف کیسے ہوں گے؟ طریقہ بتاؤ۔ چھوڑوں گا نہیں، طریقہ بتاؤ۔ وہ جن بیچارے مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت ان بالوں پر چونا لگواؤ تو پنڈلیاں صاف ہو جائیں گی۔ یہ ساری جھوٹی باتیں مولانا معاذ اللہ، اللہ یعوذ باللہ، پیغمبر کے شان کے موافق ہی نہیں ہے، مناسب ہی نہیں ہے۔ میں نے اس لیے بیان کر دیے کہ تاکہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو جائے، ورنہ بندے کو حیا آتا ہے ایسی بات کرتے ہوئے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو محل بنوایا تھا اس کو توحید کی تبلیغ کرنی تھی۔ کیا کرنی تھی؟ پنڈلیاں دیکھنا مقصد نہیں تھا۔ اللہ اللہ کے بارے میں جیسے غلطی لگی ہے، سورت کی عبادت میں بھی غلطی لگی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ آگے چلو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قصہ صالح، دو قصے آئیں گے، حضرت صالح حضرت لوط کے۔ یہ دونوں سب کچھ کرنے والے نہیں تھے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ، البتہ تاکہ بھیجا ہم نے سمودیوں کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام۔ کون سے بھائی؟ مذہبی بھائی۔ مذہبی بھائی والا معنی کرو گے، نسبی لکھو نا مولانا، نسبی بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اَنِعْبُدُوا اللَّهَ، مقصد تبلیغ یہ پیغام دے کر کہ عبادت کرو تم صرف اللہ کی، وَحِدُوهُ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کو شکر لگا کی فَإِذَا نَتِیجَ دَعْوَةَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، فوراً وہ دو جماعتیں بن کر جھگڑا کرنے لگ گئے، دین کے بارے میں جھگڑا کرنے لگ گئے۔ فَيَقُولُوا لِكَ كُلُّ فَرِيقٍ الْحَقُّ مَعِيَّ، ہر جماعت کہتی تھی حق میرے پاس ہے۔ فوراً دو جماعتیں بن گئیں، مسئلہ سمجھ آ گیا، حق والا مسئلہ بیان ہوگا، ضرور پارٹیاں بنے گی۔ ملے جلے کھاتے میں کیا پارٹی بنے گی؟ قال حضرت نے فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام نے، یا قوم میری قوم لما تستعجلون بالسیئہ، کیوں جلدی مانگتے ہو برائی کو؟ بالسیئہ پر لکھو عذاب، قبل عذاب سے پہلے عذاب پر لکھو توبہ استغفار، توبہ استغفار کرنے سے پہلے پہلے عذاب کیوں مانگتے ہو میری قوم والو؟ ورنہ سورۃ الاعراف کھولو، صفحہ 332 332 درمیان میں آیت پڑھتا ہوں۔ وَقَالُوا يَا صَالِحُ، قوم والوں نے کہا صالح علیہ السلام، اِتْنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آ تو ہمارے پاس وہ عذاب
اب جس کا تو ہمیں وعدہ دیتا ہے ان کنتا من الصادقین ان کنتا من المرسلین اے رسول میں سے علامہ ہے اس طرح سے عذاب لے اب آ جاؤ یہاں پر نیچے آیت لکھی ہوئی تھی سورۃ الرعد والی میں نے آپ کو دکھا دی ہے. یہاں قوم حضرت نے فرمایا کیوں جلدی مانگتے ہو بے سیئ عذاب کو برائی کو یعنی عذاب قبل حسنہ بھلائی سے پہلے توبہ استغفار سے پہلے کیوں عذاب جلدی مانگتے ہو لولا تستغفرون اللہ کیوں نہیں بخشش مانگتے اللہ کریم سے من الشرک شرک سے بجائے استعجال کے جلدی عذاب مانگنے کے استغفار کرو لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ یعنی عذاب سے محفوظ رہو گے. قالوا ہما قد قوم کہنے لگے اطیرنا بک ہم نے بدفعلی پکڑی ہے تیرے ساتھ وبمن معک اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ساتھ معاملہ اوپر رکھا ہوئے لأنہم قہدوا الى مبعثہم دیکھو تو صحیح اوپر لکھا ہے لأنہم قہدوا ان پر قحط مسلط کر دیا گیا. حضرت جب مبعوث ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم لتکذیبہم ان کے جھٹلانے کی وجہ سے قحط مسلط کر دیا گیا. نسبوا الی مجیئہ انہوں نے نسبت کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی طرف جب سے تو آیا ہے یہ مسئلہ بیان کی عبد اللہ والا قحط پڑ گیا ہے یہ ساری معاذ اللہ تیری وجہ ہے تیرے مومنوں کی وجہ ہے ہم پر قحط مسلط ہو گیا. نیچے جملہ کیا لکھا ہے کہ جب سے یہ مذہب نکلا نہ پڑھو جب سے یہ مذہب نکلا اسی دن سے اختلاف ہوتے ہیں یہ ساری مسئلہ ہے تیری معذرہ وجہ ہے بدفعلی پکڑی مجھے لفظ نقل کرتے بیان کرتے ڈر لگتا ہے خدا کی قسم. اطیرنا بک کہنا کہ معاذ اللہ ہم نے نحوست پکڑی ہے تیرے ساتھ وبمن معک الیاذ باللہ تیری وجہ سے بارشیں بند ہو گئی ہیں تو نے یہ مسئلے شروع کیے. قال حضرت نے فرمایا طائرکم عند اللہ جواب صالح تمہاری بدفعلی اللہ کریم کے نزدیک ہے. نیچے لکھے ہوا قضاء و قدر ہو یہ تو اللہ کے فیصلوں سے ہے کہ بارشیں بند ہو گئی ہیں. ولم تم قوم تفتنون بلکہ تم قوم ہو جو آزمائے جا رہے ہو. وکان فی المدینہ ویسے کافر بہت تھے مگر سرخنے نہ تھے بڑے بدماش گنڈے. وکان فی المدینہ تھے شہر کے اندر دسات و رات 9 اشخاص بڑے بڑے سرخنے اور گنڈے یفسدون فی الارض جو فساد کیا کرتے تھے زمین میں یعنی بستی سے باہر تک جا کر فساد اور دہشت پھیلایا کرتے تھے. ولا یصلحون ذرا بھی اصلاح نہیں کیا کرتے تھے. قالوا کہنے لگے نمونہ فساد اور 9 بندے کہنے لگے سرغنے ہنڈے بدماش تقاسموا باللہ قسم اٹھاؤ تم اللہ کے نام کی لنبیتنہ ضرور ہم رات کو مار ڈالیں گے صالح علیہ السلام کو. نیچے لکھا ہے رات کو مار ڈالیں گے کو رات مار ڈالیں گے. 9 بندوں نے خواب سے قسمیں اٹھاؤ ثم لنقولن لبنیہ اگر تحقیق کی نوبت آئی نیچے لکھا ہے تو پھر ضرور بھی ضرور ہم کہہ دیں گے لبنیہ اس کے وارثوں کو ما شہیدنا مارنا تو درکنار ہم حاضر بھی نہیں تھے موقع پر. اگر حقیقی نوبت آئی لنقولن لبنیہ تو بھی ضرور ہم کہیں گے اسے وارثوں کے ما شہیدنا مالک اہلہی نہیں موجود تھے ہم مارے جانے کے وقت اس کے اہل کے ہم تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے ہمیں کیا پتا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور تاکیداً یہ بھی کہہ دیں گے یقیناً ہم سچ بولنے والے ہیں ہم سچے ہیں بھائی. اور گواہ نہ ہونے کی وجہ سے بات ختم ہو جائے گی. وَمَكَرُوا مَكْرًا قلم ہاتھ میں تدبیریں کی انہوں نے مکرن تدبیر کرنا بری مکرن پر لکھو بری. وَمَكَرْنَا مَكْرًا اور ہم نے تدبیر کی مکرن تدبیر کرنا ہلاکت کی. دوسرے مکرن پر لکھو ہلاکت کی. انہوں نے پوری تدبیر قتل کی ہم نے تدبیروں کی ہلاکت کی. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ دیکھ تو صحیح کیسے ہوا انجام ان کی تدبیر کا. أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ مقصودی جگہ ہم نے ان کو جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دیا. وَقَوْمَهُمْ
آنکھوں کو پیچھے کر دیا یہ ان کے گھر ہیں سامنے تو نہیں تھے جب اللہ نے یہ کلام نازل کیا نبی پاک پر یہ نا اوپر لکھو مولانا اشارہ معہود فی الذہن اشارہ ذہن کے اندر تو خاکہ موجود ہے نا ان کا اس طرف اشارہ ہو رہا ہے فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ یہ ان کے گھر خاویۃ خاویۃ ویران بما ظلموا سبب غاب اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر و شرک والا ظلم کیا تھا ان فی ذلک لآیہ یقیناً اس قصے میں بڑی نشانی عبرت والی لیکن لقوم یعلمون مستفیدین شاگرد دو قسم محرومین جو علم رکھتے ہوں وَأَنْجَيْنَا مقصودی جگہ اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لے آئے تھے وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور شرک سے بچتے تھے دشمنوں کو ہلاک کرنے والا اللہ مومن متقین کو بچانے والا اللہ معلوم ہوا سب کچھ کرنے والا اللہ تو برکت دینے والا بھی صرف اللہ وَلُوتًا عبارت تھی ارسلنا لوتاً اوپر لکھا ہوا ہے ارسلنا لوتاً قصہ رابعہ لوت حضرت لوت علیہ السلام کا قصہ اور لوت علیہ السلام اذ قال لقومه سامنے حاشیہ پڑھ لو اس سے مراد یہی ہے کہ لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو اور اللہ کے ساتھ کرو اور ہر کہیں اجتناب کرو ان سے بچو کو نہ ماننے کی وجہ سے ہلاک کی گئی وَلُوتًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اور حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا جب فرمایا حضرت لوط نے لقوم اپنی قوم کو میں نے صبح کہا تھا حضرت لوط نے وہاں شادی کی ہوئی تھی حقیقی قوم ان کی نہیں تھی لیکن عرف میں قوم کہا کہہ دیا جاتا ہے اس کو اس قانون قوم ہی معاشرے میں اس کو بھی قوم کہہ دیا جاتا ہے یہاں بندے نے شادی کی ہو اتاتون الفاحشہ کہ آتے ہو تم بے حیائی کے کام کو وانتم تبصرون حالانکہ تم سمجھتے بھی ہو کہ یہ کام غلط ہے تم سے کیا معنی کیا سمجھتے ہو لکھا ہے علم میں بھی سمجھتے ہو کہ غلط ہے انکم لتاتون الرجال بیان فاحشہ کون سی بے حیائی ہے آیا تم یقیناً آتے ہو مردوں کے پاس شہوت نظر شہوت کے من دون النساء عورتوں سے تجاوز کر کے ناویوں کے لیے لفظ کہتا ہوں من دون النساء متجاوزین عن النساء کیا لفظ کہا متجاوزین عن النساء متجاوزین عن النساء عورتوں سے تجاوز کر کے مردوں کے پاس آتے ہو ضرور بے حیائی کے بل انتم قوم تجہلون بلکہ تم قوم ہو جاہلانہ کام کرتے ہو تجہلون کا معنی یہ نہیں کرنا کہ تم ناواقف ہو نا جاہلانہ کام کرتے ہو اور جملہ یہ نہیں کہ لباطت کی قباحت میں کچھ شک ہے یہ کام برا ہے تمہیں کوئی شک ہے نہ پتہ ہے فما کان جواب قومہ نادے قوم نہیں تھا جواب قوم کا حضرت کی قوم کا جواب نہیں تھا الا مگر انکار انہوں نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم نکال دو تم حضرت لوط علیہ السلام کے متعلقین کو یعنی مومنوں کو من قریتکم اپنی بستی سے علت کیوں انہم اناس یتطہرون یقیناً وہ کچھ لوگ ہیں جو پاک صاف رہنا چاہتے ہیں ہم گندوں کے اندر پاکوں کو رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نکالو ان کو فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ اس کے متعلقین کو إِلَّا امْرَأَتَهُ اس کی بیوی کے قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ہم نے اس کا اندازہ لگایا پیچھے رہنے والوں میں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مقصودی جگہ بارش برسائی ہم نے ان کا اوپر ماترن خاص قسم کی بارش ماترن کا معنی خاص قسم کی بارش پتھروں والی فَسَا مَطَرُ الْمُنذَرِينَ پس پوری تھی بارش ڈرائے ہوئے لوگوں کی قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سبحان اللہ خاص مقام آ گیا مولانا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کتنے قصے اس صورت میں بیان ہوئے چار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک سلیمان علیہ السلام کا دو دونوں قصوں کا تعلق تھا یہ دونوں کو ان کے متعلقین اللہ
اللہ نے بچایا، دشمنوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ اب یہ جو الحمدللہ ہے نا، یہ نتیجہ پچھلے دو قصوں کے ساتھ متعلق ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے یہ ثمرہ ہے متفرع ہٹ ہو رہا ہے تیسرے اور چوتھے قصے کے ساتھ علی سبیل اللف و نشر غیر مرتب۔ میری طرف دیکھیں، میں آپ کو یہ سمجھا دوں۔ یہ میں نے دروازے بند کیے، یہ بند کرتا آیا، یہ کرتا ہے ترتیب کے ساتھ، بند ہو گئے۔ پھر جب میں نے کھولنا چاہا، پھر ترتیب کے اس کو کھولا، جس ترتیب سے بند کیے تھے اسی ترتیب سے کھولے۔ اس کو کہتے ہیں ترتیب کے ساتھ لپیٹنا، ترتیب کے ساتھ کھولنا، ترتیب کے ساتھ لپیٹنا، ترتیب کے ساتھ کھولنا، اس کو کہتے ہیں لف نشر مرتب ترتیب، اور لف نشر غیر مرتب۔ میں نے دروازے بند کیے، جب کھولنے کا وقت ہے پہلے اس کو کھول دیا، پھر اس کو کھول دیا، پھر اس کو ترتیب الٹ دی، اس کو کہتے ہیں لف نشر غیر مرتب۔ میری انگلیوں کو دیکھنا، مہربانی فرمانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 1، سلیمان علیہ السلام کا قصہ 2، حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ 3، لوط علیہ السلام کا قصہ 4۔ اب وہ جو پہلے دو قصے بیان کیے ان کا نتیجہ بیان نہیں ہوا، ان کا نتیجہ بیان ہوا۔ یہ جو آخری دو قصے بیان کیے حضرت صالح اور حضرت لوط کا، ان کا نتیجہ ساتھ بیان کر دیا۔ اس لیے نیچے لکھا ہوا ہے یہ ثمرہ متفرع تیسرے اور چوتھے قصے کے ساتھ علی سبیل اللف و نشر غیر مرتب ترتیب تبدیل کر دی۔ حالانکہ پہلے دو قصوں کا نتیجہ پہلے بیان کرنا چاہیے تھا، ان کا نتیجہ بعد میں بیان کیا، وہ آگے آنے والا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لف نشر غیر مرتب۔ قل الحمدللہ، فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمام تعریفیں، کون سی تعریفیں ہیں؟ کفار کو ہلاک کرنے والی تعریفیں اور مومنوں کو نجات دینے والی تعریفیں للہ، صرف اللہ کے لیے ہے۔ سامنے لکھا ہوا ہے یعنی صفات فاعلہ ما فوق الاسباب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ انبیاء کسی کو نہیں بچا سکتے، بلکہ ان کو بچانے والا اور منکرین کو ہلاک کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ایک چھوٹا سا جملہ میرا بھی ساتھ لکھ لو، لکھو الحمدللہ، لکھو 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 الحمدللہ، خصوصاً لکھو خصوصاً کفار کو ہلاک اور مومنین کو نجات دینے والی تعریفیں للہ۔ بس اب یوں مانا کریں گے، قل الحمدللہ، فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صالح کو بچایا اور ہلاک کیا، مومنین کو بچایا، مشرکوں کو ہلاک کیا، حضرت لوط اور اس کے مومن متعلقین کو بچایا، مشرکوں کو ہلاک کیا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں، خصوصاً کافروں کو ہلاک کرنے والی، مومنوں کو نجات دینے والی تعریفیں للہ، صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہے آفات دنیا و آخرت سے، دنیا کے اندر بھی سلامتی، آخرت کے اندر بھی سلامتی، دنیا کی مصیبتوں سے سلامتی، آخرت کی مصیبتوں سے سلامتی۔ سلامتی کس پر ہے؟ علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ان اللہ کے بندوں پر جن کو اللہ نے ہم اللہ کے سلام سوالوں کے لیے ہے، ان کے لیے سلام ہے، سلامتی ہے، لیکن حمد صرف اللہ کے لیے ہے، وہ حمد جو اللہ کے لائق ہے۔ اللہ خیر مما یشرکون، اللہ، اس کے نیچے ایک لفظ لکھوانا ہے، اللہ کے نیچے چھوٹا سا لکھ لو عبادت۔ پورا جملہ لکھواؤں ایسے لطف نہیں آ رہا، یہ نیچے حاشیے پر جگہ بچی ہوئی ہے، آیت کے نیچے لکھے نا، حمزہ پہلے لکھے آ، عبادت اللہ لکھے آ، حمزہ ڈال کر آ، عبادت اللہ خیر، حمزہ اور میم،
عبادت ما یشرکون. اب عبارت یوں بنے گی، ذرا سارے ساتھی غور کریں. عبادت اللہ خیر. کیا لفظ؟ عبادت اللہ خیر ام عبادت ما یشرکون. یہ جملہ سنا ہے ساتھی؟ عبادت اللہ خیر. کیا اللہ کی عبادت بہتر ہے یا عبادت ما یشرکون؟ ان کی عبادت بہتر ہے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. کیا اللہ کی عبادت بہتر ہے یا ان کی عبادت بہتر ہے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں؟ عبارت ہے اللہ خیر اما یشرکون. اما اصل میں تھا ما یشرکون. اللہ خیر، کیا اللہ بہتر ہے کمالات و احسانات میں ما یشرکون، یا وہ بہتر ہیں جن کو یہ شریک کر رہے ہیں. یہاں عبادت کا لفظ دونوں جگہ محذوف ہے. عبادت اللہ خیر، کیا لفظ محذوف ہے؟ عبادت اللہ خیر، کہ اللہ کی عبادت بہتر ہے یا عبادت ان کی عبادت بہتر ہے کوئی شریک کر رہے ہیں. خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء. مولانا امن، اس کے اوپر لفظ لکھو چھوٹا سا حاشیے کے اوپر. پہلے اجمال تھا، اب تفصیل ہے. ایک اور چھوٹا سا نوٹ لکھے، امن خلق السماوات کا صرف لکھنا ہے، حمزہ اور میم. متصلہ. یہ لفظ ہے نا اسنام، اسنام پر الف ملا ڈالو. آل اسنام، آل اسنام خیر. حمزہ اور میم من خالہ کا، بس یہ الفاظ لکھو. پھر من خالہ کا. نمبر 2 حمزہ اور میم منقطع. بیمان بل باقی. اور آخر پر وہی پچھلے الفاظ لکھنے، پچھلی آیت والے، خیر اما یشرکون. بس عبدالعلی خوشنط ہے اس میاں علی دورے دے میں دیکھا ہے. دورہ کو سوکھا ہے دورے، دورہ آسان ہے، آسان ہے. ہائے ہائے من خلق السماوات والارض کے یہ تنویر ہے. اس میں 5 دلائل عقلیہ اعترافی ہیں دوسرے دعوے پر. آگے لفظ لکھ لو، دوسرے دعوے پر. دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. 5 دلائل اعترافیاں ہیں. کچھ عقلی دلیل اعترافی بھی ذہن میں ہے جس کو دشمن مان لے. اب سنو، یہ جو امن ہے نا، نبی حضرات غور کریں، آیت کو دیکھیں، میری طرف نہیں دیکھنا. امن اصل میں تھا من. ایک بات تو یہ ہو گئی، اصل میں کیا تھا؟ من. اب یہ مدغم کر دیا آپس میں، من ہو گیا. ام کیا ہے؟ متصلہ. ام کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے متصلہ، دوسرا ہوتا ہے منقطع. ام کو بنائیں گے نا متصلہ تو عبارت یوں ہوگی، آل اسنام خیر. کیا عبارت ہوگی؟ میں نے آپ کو لکھوائی ہے
امن خلق السماوات. عبارت کیا ہوگی؟ آل اسنام خیر امن خلق السماوات. اگلی آیت دیکھو، امن جعل الارض قرارا. آل اسنام خیر امن جعل الارض قرارا. اگلی آیت دیکھو، امن یجیب آل اسنام خیر امن یجیب المسترا. نیچے آخری سطر، آل اسنام خیر امن یجیب. اسی انداز کے واقعہ بیان فرما دیکھو، آل اسنام خیر، کیا بت بہتر ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ آل اسنام خیر، کیا وہ مورتیاں اور بت، وہ معبود بہتر ہیں؟ امن خلق السماوات والارض، یا وہ ذات بہتر ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ دوسری آیت دیکھو، امن جعل الارض قرارا. یہاں بھی لگائیں گے آل اسنام خیر، کیا وہ بت بہتر ہیں؟ یا من جعل الارض قرارا، جس نے زمین کو پرسکون بنایا وہ بہتر ہے؟ نیچے امن یجیب المضطر، آل اسنام خیر، کیا بت بہتر ہے یا وہ ذات یجیب المضطر جو بے بس کی بات کو قبول کرتا ہے وہ بہتر ہے؟ نیچے امن یہدیکم، آل اسنام خیر امن یہدیکم، کیا بت بہتر ہیں جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے؟ من یہدیکم، یا وہ ذات بہتر ہے جو رہنمائی کرتی ہے اندھیروں میں. ایک انداز یہ ہے، اور دوسرا انداز یہ ہے کہ آل اسنام خیر نہیں نکالیں گے، بلکہ میں نے لکھوایا من کا کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ من کا بمعنی بل، برائے ترقی، اور آخر پر خیر اما یشرکون نکالیں گے. پچھلی آیت کو دیکھو نا، جیسے پچھلے آیت میں تھا پچھلے صفحے پر خیر اما یشرکون، تو یہ ساری آیت پڑھ کر آخر میں نکالیں گے خیر اما یشرکون. اس کا امن خلق السماوات والارض. اب ام کا معنی میں یا والا نہیں کروں گا، ام کا معنی بل والا، ترقی والا، بلکہ وہ ذات خالق السماوات، ام من خلق، ام من خلق، ام بلکہ وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا تمہارے فائدے کے لیے بلندی سے پانی. یہ پہلی عقلی دلیل بیان ہو رہی ہے. اچھا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ صَدَبَاجَا، پس اگائے ہم نے اس پانی کے ذریعے بہت رونق والے. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا نہیں تمہارے پاس میں کہ اگاؤ تم شجرہ، اس کا ایک درخت. اب یہ ہو گیا، آخر میں کیا نکالیں گے؟ خیر اما یشرکون. نیچے لکھا ہوا ہے خیر اما یشرکون. پھر آیت کو دیکھو، ذہن حاضر کرو. بھلا جس ذات نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، انزلا بلندی سے پانی نازل کیا، انبتنا رونق والے باغ بنائے. خیر، یہ ذات بہتر ہے اما یشرکون، یا وہ بہتر ہیں جن کو لوگ شریک کر رہے ہیں. ورنہ انداز سمجھ آیا؟ یہ انداز ہے. اگلی آیت کو دیکھو، امن جعل الارض قرارا، بلکہ وہ ذات جس نے بنایا زمین کو پرسکون، وجعل خلالها انہارا، اور بنائے زمین کے درمیان ہے، وجعل بین البحرین حجزا، اور بنایا دو سمندروں کے درمیان پردہ. اب ان صفات والا خیر بہتر ہے ما یشرکون، یا وہ بہتر ہیں جن کو مشرک شریک کر رہے ہیں. یہ انداز سمجھ آیا؟ میں یہ 5 دلیلیں ہیں، ان کے 15 حصے بناؤں گا، اور 15 حصوں میں ایک ایک حصہ آپ کو سمجھاتا ہوں گا. آخر پر ایک چلا جائے گا. اور حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر کلمے کا معنی بیان کرتے تھے. کلمے کا معنی کیا ہے وہ معنی بھی بیان کریں گے، لیکن کل انشاءاللہ جب آپ تازہ دم ہوں گے. کچھ ساتھی بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے فرمایا، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.
رحمت مولانا یہ اٹھاؤ مہربانی فرماؤ یہ تپائیاں آگے رکھو